اور خاندانی پس منظر میر تقی میر 1723 میں آگرہ یا بعض حوالوں کے مطابق دہلی کے قریبی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ میر کے خاندان کا تعلق صوفیانہ اور مذہبی پس محبوب کی علامت ہے۔ شاعر شکوہ کرتا ہے کہ جس کے لیے سارا درد سہا جا رہا ہے وہی محبوب انسانی جذبات کی تلخ حقیقت بیان کرتا ہے کہ جب محبت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا درد دنیا محسوس کر لیتی ہے، مگر جس کے لیے وہ سب کچھ سہ رہا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بے خبر رہتا ہے۔ اس میں میر تقی میر کے اس شعر کی مکمل تشریح حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ امتحانی ادبی جواب میں لکھا جاتا ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی شاعری کے اس بنیادی وصف کی نمائندگی کرتا ہے جس میں عاشق کا درد، محبوب کی بے اعتنائی اور غم کی عام شہرت نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں سامنے آتی ہے۔ میر کے نزدیک عشق ایسا جذبہ ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ عاشق کا حال اس قدر آشکارا ہو جاتا ہے کہ فطرت بھی اس کی گواہ بن جاتی ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے میر کو روتے۔ یہ شعر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عاشق کا غم اب ذاتی نہیں رہتا بلکہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا شاعر کے حال سے واقف ہے۔ زیر بحث شعر کے دوسری مصرع میں شاعر اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ محبوب جسے گل کہا گیا ہے اس حال سے بے خبر ہے۔ یہ محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی محرومی کی علامت ہے۔ میر اسی بے اعتنائی کو ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں: میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہاں بھی محبوب ہی دکھ کی وجہ ہے اور اسی سے شفا کی امید، مگر وہ عاشق کی کیفیت کو نہیں سمجھتا۔ مزید یہ کہ میر اکثر انسانوں سے کٹ کر فطرت سے ہم کلام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فطرت ان کے دکھ کی ہمراز بن جاتی ہے۔ جنگل میں کوئی دیوانہ پھرے ہے میر، جنگل میں کوئی دیوانہ پھرے ہے میر، لوگوں نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ شعر واضح کرتا ہے کہ عاشق کا تعلق دنیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ غم پوری کائنات پر آشکارا ہو جاتا ہے، مگر محبوب کی بے خبری عاشق کے دکھ کو اور بڑھا دیتی ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر میں انسانی محبت کی ایک تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب عشق میں دل ٹوٹتا ہے تو انسان کا درد فضا میں بکھر جاتا ہے، مگر جس کے لیے سب کچھ سہ رہا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بے خبر رہتا ہے۔ یہی میر کی شاعری کا کمال ہے کہ وہ سادگی میں گہرائی اور درد میں صداقت پیدا کر دیتے ہیں۔ میر کے نزدیک عشق صرف دو دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی پوری ذات پر چھا جاتی ہے۔ جب عاشق سچے دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا غم اس کے چہرے، چال ڈھال، باتوں اور خاموشی سب سے جھلکنے لگتا ہے۔
اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس کا حال پتا پتا اور بوٹا بوٹا جانتا ہے، یعنی کہ پوری کائنات اس کے درد کو جانتی ہے سوائے اس کے محبوب کے، جو حالانکہ میرے دکھ کو، یعنی کائنات کی ہر شے اس درد کی گواہ بن چکی ہے۔ اور ایک جگہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتے، دل میں کیا کیا چراغ جلتے ہیں۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ اندرونی کیفیت باہر ظاہر ہو ہی جاتی ہے، چاہے انسان کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے۔ دوسرے مصرع میں گل محبوب کی علامت ہے جو اپنی خوبصورتی اور ناز میں مست ہے۔ وہ عاشق کے حال سے یا تو بے خبر ہے یا جان بوجھ کر بے اعتنائی برت رہا ہے۔ میر کے ہاں محبوب کی یہی بے نیازی عاشق دگنا اور چگنا کر دیتی ہے۔ اس خیال کی تائید اس شعر سے ہوتی ہے: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی ہے۔ یہاں محبوب گلاب کی طرح نازک ہے مگر اس کی نرمی درد کی پہچان نہیں۔ میر کی شاعری میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ عاشق جب انسانوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو فطرت کو اپنا ہمراز بنا لیتا ہے۔ باغ، درخت، پتے اور ہوا سب اس کے دکھ کو سننے لگتے ہیں۔ اسی تنہائی اور بے بسی کا اظہار میر یوں بیان کرتے ہیں: دل میں کوئی دیوانہ پھرے ہے میر، لوگوں نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ یہ شعر واضح کرتا ہے کہ عاشق سماج سے کٹ چکا ہے، اس لیے فطرت اس کا واحد سہارا بن گئی ہے۔ یہ شعر صرف عاشق اور محبوب تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کی ایک بڑی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا درد اکثر دنیا دیکھ لیتی ہے مگر جس سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے وہی بے خبر رہ جاتا ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اگر محبوب کی نظر نہ پڑے تو عاشق کا درد کائنات میں گونج اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کی شاعری کو درد کی سچی آواز کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس غزل کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں: لگنے نہ دو بس ہو تو اس کے گوہرے گوش کو بالے تک، اس کو فلک چشم مہ و خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ یہ شعر بھی میر تقی میر کا ہے اور محبوب کی غیر معمولی قدر و قیمت، نازکی اور آسمانی مقام کو نہایت خوبصورت مبالغے اور تشبیہ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میر اس شعر میں محبوب کی نازکی، قیمتی حیثیت اور بلند مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے: لگنے نہ دو بس ہو تو اس کے گوہرے گوش کو بالے تک یہاں شاعر کہتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو محبوب کے کان کے موتی گوہرے گوش کو بالے تک بھی نہ لگنے دو۔ اس مبالغے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب اتنا نازک اور قیمتی ہے کہ عام زیور بھی اس کی لطافت کے شایان شان نہیں، گویا محبوب ایک زندہ جواہر ہے جسے کسی اور آرائش کی ضرورت نہیں۔ میر اسی نازکی کا ایک اور جگہ ذکر بیان کرتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ کو فلک چشم مہ خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ یہاں شاعر محبوب کی عظمت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے۔ فلک آسمان محبوب کو چاند، مہ اور سورج خور کی آنکھوں کی پتلی کا تارا سمجھتا ہے، یعنی وہ کائنات کی سب سے قیمتی اور محفوظ شے ہے۔ یہ تشبیہ بتاتی ہے کہ محبوب صرف شاعر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے عزیز اور مرکز نگاہ ہے۔ میر اس آفاقی حسن کا تصور ایک اور شعر میں یوں پیش کرتے ہیں: حسن مہتاب سا وہ چہرہ ہے دیکھنے والا ٹھہر سا جاتا ہے، حسن مہتاب سا وہ چہرہ ہے دیکھنے والا ٹھہر سا جاتا ہے۔ فکری اور فنی پہلو: مبالغہ: محبوب کو زیور سے بھی زیادہ قیمتی قرار دینا تشبیہ ہے، محبوب کو چاند اور سورج کی آنکھ کا تارا کہنا علامت۔ گوہر، مہ خور، سب حسن اور قدر کے استعارے یہاں اس شعر میں میر کہنا چاہتے ہیں۔ محبوب اتنا نازک، اتنا قیمتی اور اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اسے عام انسانی پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ وہ زمین کا نہیں گویا آسمان کا اثاثہ ہے۔ یہ شعر میر کی شاعری کے کو ظاہر کرتا ہے جہاں محبوب سراپا حسن بھی ہے اور سراپا تقدس بھی، اور عاشق کی نگاہ میں وہ کائنات کا سب سے قیمت وجود ہے۔ شاعر محبوب کے حسن اور نازکی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو محبوب کے کان کے موتی گوہر گوش کو بھی کان کی لو بالے تک نہ لگنے دو، یعنی محبوب اس قدر نازک اور قیمتی ہے کہ معمولی سی چیز کا چھونا بھی اس کے حسن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر مبالغے کے ساتھ محبوب کی عظمت اور قدر و قیمت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کو آسمان، فلک، چاند اور سورج کی آنکھوں کی پتلی کا تارا سمجھا جاتا ہے، یعنی محبوب اتنا قیمتی اور عزیز ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی اور روشن ہستیاں مہ اور خور بھی اسے اپنی آنکھوں کا نور مانتی ہیں۔ شعر میں میر تقی میر محبوب کے حسن، نزاکت اور قدر و منزلت کو نہایت باریک اور لطیف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب اس قدر نازک، لطیف اور قیمتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کے کان کے موتی کو بھی کان کی لو تک نہ لگنے دیا جائے، کیونکہ معمولی سا لمس بھی اس کی نزاکت کو مجروح کر سکتا ہے۔ محبوب کی جسمانی نزاکت دراصل اس کی روحانی لطافت اور اعلیٰ مقام کی علامت بن جاتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب کی عظمت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلک یعنی پوری کائنات محبوب کو چاند اور سورج کی آنکھوں کی پتلی کا تارا سمجھتی ہے، یعنی وہ اتنا عزیز، قیمتی اور محبوب ہے کہ کائنات کی سب سے روشن اور طاقتور ہستیاں بھی اسے اپنی آنکھوں کی حفاظت اور مرکز نگاہ بناتی ہیں۔ اس طرح یہ شعر نہ صرف محبوب کے حسن کا بیان ہے بلکہ عاشق کی بے پناہ عقیدت، احترام اور اس احساس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ سچی محبت میں محبوب ایک عام انسان نہیں رہتا بلکہ
پوری کائنات سے بڑھ کر اہم اور قابل احترام بن جاتا ہے۔ میر تقی میر محبوب کی نزاکت اور اس کی کائناتی قدر کو اکثر اسی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ زیر بحث شعر میں محبوب اس قدر نازک ہے کہ شاعر اس کے کان کے موتی کو بھی کان کی لو سے لگنے سے بچانا چاہتا ہے اور اسے چاند سورج کی آنکھ کا تارا قرار دیتا ہے۔ یہی خیال میر کی اس شعر میں بھی ملتا ہے۔ یہاں بھی محبوب کی جسمانی نزاکت دراصل اس کی لطافت اور بے حد نرمی کی علامت ہے، جیسے زیر بحث شعر میں گوہر گوشت کا ذکر ہے۔ اس طرح محبوب کی غیر معمولی قدر و منزلت اور ممریت کا تصور میر کے اس شعر میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوا، اس کی محفل میں سب ہی کچھ ہوا۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ محبوب کی موجودگی میں باقی سب چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں، جیسے زیر بحث شعر میں محبوب کو کائنات کی نگاہوں کا مرکز بنایا گیا ہے۔ محبوب کا آنکھ کا نور اور جان سے عزیز کہنا اردو شاعری کی ایک مضبوط روایت ہے، جس کی مثال غالب کے اس شعر میں بھی ملتی ہے۔ شعر ہے غالب کا کہ آنکھ کا نور دل کا چین ہے وہ، آنکھ کا نور دل کا چین ہے وہ، ہم کو آرام جان سے ہے وہ۔ یہ حوالہ زیر بحث شعر کے دوسرے مصرع کی تائید کرتا ہے، جہاں محبوب کو چشمے میں خور کی پتلی کا تارا کہا گیا ہے۔ یوں یہ تمام شعری حوالے مل کر واضح کرتے ہیں کہ اس شعر میں محبوب کی نزاکت، اس کی بے مثال اہمیت اور عاشق کی عقیدت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ محبوب صرف انسان نہیں رہتا بلکہ پوری کائنات کے لیے مرکز نگاہ اور باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی تیسرے شعر میں ہے: عاشق سا تو کوئی سادہ اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کا اپنا وار جانے ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی عاشقانہ فکر اور تصوف آمیز محبت کا نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ شعر ہے: عاشق سا تو کوئی سادہ اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کا اپنا وارا جانے ہے۔ سادہ مفہوم: دنیا میں عاشق سے زیادہ سادہ دل اور کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیلی تشریح دیکھیں تو اس کی تفصیلی تشریح کچھ یوں ہے: میر کے نزدیک عشق عقل و حساب کا محتاج نہیں، عاشق وہ ہستی ہے جو نفع و نقصان، فائدہ و گھاٹے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ سادہ سے مراد یہاں بے وقوف نہیں بلکہ صاف دل، مخلص، خود فراموش انسان ہے۔ عاشق اپنی جان، عزت، سکون، حتیٰ کہ زندگی تک محبوب پر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ جو چیز عقل مند انسان کے نزدیک نقصان زیاں ہے، عاشق کے نزدیک وہی سرمایہ عشق بن جاتی ہے۔ عاشق کے لیے جان جانا بھی نہیں، کیونکہ محبوب کی رضا ہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ یوں شعر عشق کی اس انتہا کو بیان کرتا ہے جہاں خود ہی مٹ جاتی ہے اور فنا ہی بقا میں بن جاتی ہے۔ فکری پہلو یہی میر کا خاص انداز ہے: عشق خود سپردگی، عقل خود غرضی، عاشق بے لوث، دنیا دار حسابی۔ حوالے کے اشعار اگر ہم میر تقی میر کے دیکھیں: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں بھی عاشق اپنی جان قربان کر کے بھی خود کو مقروض سمجھتا ہے، یعنی کہ قرض دار سمجھتا ہے۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم آدمی کچھ کام کے تھے۔ عشق عقل اور دنیاوی حساب کو بیکار بنا دیتا ہے۔ سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ عاشق کی سادگی دراصل بڑے کرب اور تجربے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ عاشق بار بار لٹ کر بھی اسی راہ کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ عاشق دنیا کے معیار پر نہیں جیتا، وہ نقصان میں بھی نفع دیکھتا ہے۔ اس کی سادگی دراصل عشق کی معراج ہے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں عاشق کی نفسیات اور عشق کی انتہا کو نہایت گہرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں عاشق سے بڑھ کر کوئی سادہ دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عقل اور دنیاوی حساب کتاب سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ عاشق اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق میں اپنی جیت اور سرمایہ سمجھتا ہے۔ جس چیز کو عام انسان زیاں اور بربادی خیال کرتا ہے، عاشق سے فخر سے قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک محبوب کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ تصور میر کے نزدیک ایک شعر میں بھی نمایاں ہے: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جہاں عاشق جان قربان کرنے کے بعد بھی خود کو مقروض سمجھتا ہے، اس طرح میر عشق کی اس بے خودی کو یوں بیان کرتے ہیں: عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عشق انسان کو دنیاوی فائدے نقصان کی تمیز سے آزاد کر دیتا ہے۔ مزید برآں میر کا معروف شعر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، عاشق اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دکھ اور قربانی سب عیاں ہو جاتی ہے۔ یوں یہ شعر نہ صرف مجازی عشق بلکہ صوفیانہ عشق کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں نفس کا زیاں ہی اصل نفع اور فنا ہی بقا بن جاتی ہے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں عاشق کی شخصیت کو عقل و منطق کے مقابل ایک ایسے جذبے کے تحت دکھایا گیا ہے جو سراسر احسار، خود سپردگی اور بے غرضی پر قائم ہے۔ شاعر کے نزدیک عاشق کو سادہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دنیاوی چالاکیوں، نفع و نقصان کے حساب اور خود غرضی سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ عام انسان جس چیز کو جان کا نقصان، بدنامی یا بربادی سمجھتا ہے، عاشق اسی کو اپنے عشق کی اصل کمائی جانتا ہے، کیونکہ اس کے لیے محبوب کی رضا ہر شے پر مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشق جان دے کر بھی خود کو گھاٹے میں نہیں بلکہ فائدے میں سمجھتا ہے۔ میر کے ہاں یہ تصور بار بار ملتا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عاشق قربانی کے بعد بھی احساسی تشکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح میر عشق کو عقل کی نفی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق نے غالب کر دیا، نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم کچھ کام کے تھے، یعنی عشق انسان کو
دنیاوی مفاد کی سوچ سے آزاد کر دیتا ہے۔ مزید برآں یہ شعر صوفیانہ فکر سے بھی جڑا ہوا ہے، جہاں نفس کا ضیاع دراصل روح کی بقا بن جاتا ہے، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک خودی کا مٹ جانا ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یوں میر کا یہ شعر عشق کو محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں نقصان ہی سب سے بڑی کامیابی اور سادگی سب سے بڑی دانائی بن جاتی ہے۔ عاشق کی سادگی۔ عاشق دنیا کے مفاد اور حساب کتاب سے بالا تر ہوتا ہے، وہ چلاکی مکاری کے بغیر صرف محبوب کے عشق میں مگن رہتا ہے۔ میر کا شعر: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عاشق کی کیفیت سب پر واضح ہے، مگر وہ خود اپنے عشق کے راز سے آگاہ ہوتا ہے۔ نقصان کو نفع جاننا۔ عاشق کے لیے وہ چیز جو عام انسان کے نزدیک ضیاع یا نقصان ہو، وہ عشق میں اس کا سرمایہ اور کامیابی ہے۔ حوالہ ہے میر کا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس طریقے سے یہاں عاشق اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق کا حصہ سمجھتا ہے۔ عقل کی نفی وضاحت۔ عشق عقل اور دنیاوی حساب کو بھی اثر کر دیتا ہے، کیونکہ عاشق اپنی ذات کو فنا کر کے ہی محبوب تک پہنچتا ہے۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم آدمی کچھ کام کے تھے۔ عشق انسان کو دنیاوی کامیابی اور نقصان کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ صوفیانہ پہلو۔ یہ شعر صوفیانہ فلسفے سے بھی جڑا ہے، جہاں نفس کی قربانی اور خودی کا فنا ہی روحانی بقا اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حوالہ: مشہور صوفیانہ قول: مرنے سے پہلے مر جاؤ تب جا کے زندہ ہو جاؤ گے۔ یعنی عشق یا روحانیت میں سادگی اور خودی کی قربانی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلسفیانہ غور۔ تو مشہور صوفیانہ قول میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تب جا کے زندہ ہو جاؤ گے، یعنی عشق یا روحانیت میں سادگی اور خودی کی قربانی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلسفیانہ غور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وضاحت اس کی یہ ہے کہ میر عشق کو زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیتے ہیں، جہاں نقصان اور ضیاع یعنی کہ ضیاع بھی کامیابی میں بدل جاتا ہے، کیونکہ عاشق کا معیار دنیاوی نہیں بلکہ محبوب کی رضا مندی پر ہے۔ حوالہ غالب: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق عقل اور انسان کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک قدرتی جذبے کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی اس فکری اور جذباتی کائنات کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں عشق، درد، شہر اور دل سب ایک دوسرے میں گندے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذیل میں شعر کی مکمل تشریح، فکری پہلو اور ادبی حوالے کے ساتھ وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔ لفظی وضاحت: چارہ گری، علاج، دوا، تکلیف دور کرنے کی کوشش، بیماری دل، عشق کا درد، قلبی کرب، رسم شہر حسن، حسن والوں کی دنیا کا دستور، محبوبوں کا مزاج، دل بر ناداں، سادہ، معصوم، محبوب۔ چارہ: علاج، تسلی، مرہم۔ اگر تشریح اور اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اس کی تشریح اور مفہوم یہ بنتا ہے: میر کہتے ہیں کہ دل کے مرض، عشق کے درد کا علاج کرنا حسن کی دنیا کا دستور ہی نہیں، یعنی محبوبوں کے ہاں یہ رواج نہیں کہ وہ عاشق کے دکھ کو سمجھے یا اس کا مداوع کریں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اگر محبوب اس درد کا علاج نہیں جانتا تو اس کی وجہ لا علمی نہیں بلکہ کیونکہ اگر یہ دستور ہوتا تو نادان محبوب اس درد کا چارہ جان لیتا، یعنی محبوب کا بے خبر رہنا اس نادانی نہیں بلکہ اس سماج شہر حسن کی بے حسی ہے۔ فکری اور ادبی نکتہ: یہ شعر محبوب کی سنگ دلی پر الزام نہیں رکھتا بلکہ حسن کے دنیا کے اجتماعی رویے، عشق کے مقابلے میں معاشرتی بے حسی پر بھی گہرا طنز ہے۔ میر کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو اس کے نزدیک جو ہے عاشق درد، وفا، سچائی رکھتا ہے، محبوب شہر حسن، بے نیازی، رسم سرد مہری، اور اگر نفسیاتی پہلو کے حوالے سے دیکھیں تو میر عشق کو روحانی سمجھتے ہیں۔ توجہ، ہمدردی، اعتراف سے ممکن ہے، مگر حسن کی دنیا میں یہ سب نایاب ہے۔ میر کے کلام سے ہم آہنگ اشعار حوالے: درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں کیوں، ان کو کہنا کچھ نہیں آتا وہ سمجھے کیوں۔ یہاں بھی محبوب کی بے حسی اور لا علمی کا شکوہ ہے۔ عاشق کے صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ عشق کا درد مستقل اور لا علاج دکھایا گیا ہے، کیونکہ عشق جو ہے ایک اندھا ہوتا ہے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کعبہ بھی دیکھا تو بت خانے بھی دیکھے۔ میر کے یہاں عشق ایک ہماگیر قربانی ہے۔ مجموعی خلاصہ: یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ عشق کا درد ذاتی نہیں سماجی مسئلہ ہے، محبوب کی بے رخی انفرادی نہیں بلکہ رسم ہے، حسن کی دنیا میں ہمدردی شامل دستور نہیں، میری عظمت ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں عشق کے درد اور محبوب کے بے نیازی کا شکوہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کی بیماری یعنی عشق کے دکھ کا علاج حسن والوں کی دنیا کا دستور ہی نہیں، محبوبوں کے ہاں یہ رواج نہیں کہ وہ عاشق کے درد کو سمجھیں یا اس کی تکلیف کا مداوع کریں۔ شاعر مزید وضاحت کرتا ہے کہ اگر محبوب اس درد کا علاج نہیں جانتا تو اس کی وجہ اس کی نادانی نہیں بلکہ
کہ اگر دل کے درد کا علاج کرنا شہر حسن کی روایت ہوتا تو ایک سادہ اور نادان محبوب بھی یہ چارہ جان لیتا۔ اس طرح میر محبوب پر الزام نہیں رکھتے بلکہ حسن کی دنیا حسی اور سرد مزاجی کو اصل سبب قرار دیتے ہیں۔ یہ شعر عشق کی اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ عاشق کا دکھ اکثر لا علاج رہتا ہے کیونکہ محبوبوں کے معاشرے میں ہمدردی اور احساس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ میر تقی میر اس شعر میں عشق کو ایک ایسی دل کی بیماری قرار دیتے ہیں جس کا علاج تو ممکن تو ہے مگر علاج محبوبوں کی دنیا میں رائج ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن کے شہر میں یہ دستور نہیں کہ کوئی عاشق کے دل کے دکھ کا مداوع کرے، وہاں بے نیازی غرور اور لاپرواہی کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شاعر آگے چل کر ایک نہایت باریک نقطہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر محبوب دل کے درد کا علاج نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نادان یا عقل سے خالی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسے کبھی یہ سکھایا نہیں گیا کہ کسی کے دل کے دکھ کو سمجھا جائے۔ اگر یہ بات حسن والوں کے معاشرے کی روایت ہوتی تو ایک سادہ سا محبوب بھی عاشق کے درد کا علاج جان لیتا ہے۔ اس طرح میر محبوب کو الزام دینے کے بجائے پورے شہر نمبر 5 ہے مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز اشارے جانے ہیں۔ لفظی معنی مہر محبت، وفا وفاداری، لطف نرمی مہربانی، عنایت کرم احسان، طنز چوٹ دار بات، کنایہ اشارے میں کہنا، رمز و اشارہ پوشیدہ باتیں، غیر صریح اظہار۔ اور اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یہ بنتی ہے کہ میر تقی میر اس شعر میں محبوب اور اہل حسن کے رویے پر نہایت گہرا طنز کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن والوں میں محبت، وفاداری، نرمی اور عنایت جیسی اعلیٰ انسانی صفات کا شعور موجود ہی نہیں، وہ ان جذبات سے یکسر ناواقف ہیں، سچے عشق کی بنیاد ہوتے ہیں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ محبوب کو اگر کسی کی بات کا ہنر آتا ہے اور وہ صاف اور سچی محبت کا اظہار نہیں بلکہ طنز کنایہ رمز اور اشارے میں بات کرنا، یعنی محبوب کھل کر بات کرنے کے بجائے مبہم انداز اختیار کرتا ہے جس سے عاشق ہمیشہ شک، درد اور بے یقینی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ شعر اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ حسن کی دنیا میں سچائی کم، بناوٹ زیادہ ہے۔ محبت کی جگہ چالاکی اور اداکاری نے لے لی ہے فکری پہلو۔ میر کے نزدیک عشق سادگی، خلوص، راست بازی، سچائی اور کا نام ہے، جبکہ محبوبوں کی دنیا میں بناوٹ، دھوکہ، طنز، اشارات، رمز، کنایات، فاصلے وغیرہ اشارات پر قائم ہے۔ اس تضاد سے عاشق کی عزت کم رہتی ہے۔ میر کے دیگر اشارات، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، یہاں بھی محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی محرومی نمایاں ہے۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، عشق کی تکلیف کا داخلی اظہار، ناز کی اس کی لب کی کیا کہی، یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، حسن کی نزاکت کے ساتھ اس کی بے نیازی کا تضاد، اسلوبی خصوصیات، سادہ زبان، سادہ لوحی اور گہرا طنز، نفسیاتی حقیقت، نرم مگر کاری ضرب، یہی خصوصیات میر کو اردو غزل کا امام بناتی ہیں۔ یہ شعر محبوب کی اخلاقی کمزوری اور حسن کی دنیا کی بناوٹ اور عاشق کی بے بسی کو نہایت فنی اور باوقار انداز میں بیان کرتا ہے۔ ذیل میں شعر کی جامعہ، واضحہ اور امتحانی معیار کی تشریح مستند شعری حوالوں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ شعر کیا تھا؟ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنارہ، رمز و اشارہ جانے ہیں۔ تشریح: میر تقی میر اس شعر میں اہل حسن کے اخلاقی رویے پر گہرا طنز کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن والوں میں محبت، وفاداری، نرمی اور مہربانی جیسی خالص انسانی صفات کا شعور سرے سے موجود ہی نہیں، وہ ان اعلیٰ اقدار سے ناواقف ہیں۔ یہ سچے عشق کی بنیاد بنتی ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ محبوب اگر کسی بات میں ماہر ہے تو وہ کھلے اور سچی اظہار محبت میں نہیں بلکہ طنز کنایہ رمز اور اشارے میں بات کرنے میں ہے، یعنی محبوب صاف بات کرنے کے بجائے مبہم انداز اختیار کرتا ہے جس سے عاشق ہمیشہ الجھن، بے یقینی اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ شعر دراصل اس تہذیبی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ حسن کی دنیا میں خلوص کے بجائے نزاکت، ادا اور ذہانت کو فوقیت حاصل ہے اور سچی محبت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ میر اس رویے کو عشق کے زوال کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ مرکزی خیال: اہل حسن سچی محبت سے ناواقف ہیں، عشق کے بجائے بناوٹ اور اشاروں کی حکمرانی ہے۔ عاشق کی اذیت کی اصل وجہ یہی فکری تضاد ہے اور خلوص کے فقدان کی اجتماعی تصویر۔ میر تقی میر: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ظاہری چمک اور باطنی کھوکھلا پن کی علامت۔ میر تقی میر: دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، عشق کے درد کا باطنی اظہار۔ یہ شعر میر کے تصور عشق کا نچوڑ ہے جس میں سچائی اور خلوص کی کمی، محبوب کی فکری چالاکی اور عاشق کی بے بسی نہایت سادہ مگر گہری زبان میں بیان کی گئی ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں اہل حسن کی اخلاقی اور جذباتی رویے پر نہایت گہرا اور تلخ طنز کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی دنیا میں وفاداری، نرمی اور کے نزدیک اس لیے وہ عاشق کے جذبات کو سمجھ نہ پاتا ہے اور نہ ہی ان کا احترام کرتے، بلکہ شاعر مزید وضاحت کرتا ہے کہ محبوب کو اگر کسی بات میں مہارت حاصل ہے تو وہ صاف اور واضح اظہار محبت نہیں بلکہ طنز کنایہ رمز اور اشاروں میں بات کرنا ہے۔ محبوب سیدھی بات کرنے کے بجائے مبہم انداز اختیار کرتا ہے جس سے عاشق ہمیشہ شک، امید اور مایوسی کے درمیان معلق رہتا ہے۔ یہ اشاروں کی نو کی زبان عاشق کے دل میں اضطراب، بے چینی اور مسلسل اذیت کو جنم دیتی ہے۔ میر اس رویے کو صرف ایک فرد کا عیب نہیں سمجھتے بلکہ اسے پورے شہر حسن یعنی حسن پرست معاشرے کی علامت قرار دیتے ہیں جہاں خلوص کی بجائے نزاکت، ادا، چالاکی اور بناوٹ کو فوقیت حاصل ہے۔ اور اس طرح اس شعر کے ذریعے میر اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں
اجاگر کرتے ہیں کہ جب محبت اخلاص سے خالی ہو جائے اور صرف ظاہری انداز اور ذہانت کا کھیل بن جائے تو عشق سکون کے بجائے درد اور محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کے ہاں عاشق کا دکھ انفرادی نہیں بلکہ سماجی بے حسی کا نتیجہ بن کر سامنے آتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جو ہماری یہ غزل ہے، پہلی غزل وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نظم یا غزل کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی، اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی نظم یا غزل ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے، مجھے آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ میں آپ کی پریشانیوں کا حل نکال سکوں، ٹھیک ہے؟ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے حاضر رہیے۔